لغارے صاحب، پی ٹی اور اسٹیبلشمنٹ میں جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، ایک سٹیل میٹ آ چکا ہے، جمود کا شکار دکھائی دے رہے ہیں، یہ کس طرح سے اب معاملات آگے بڑھیں گے؟ آج کی نیوز کانفرنس کو کس طرح سے آپ انالائز کریں گے؟ یہ اچھا کیا آپ نے کہ اصطلاح استعمال کیا چیس کی، شطرنج کی، کہ یہ جو ہے وہ سٹیل میٹ کی صورتحال تک معاملات چلے گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی ایک برا واقعہ تھا۔ ہماری تاریخ کے بہت سے برے واقعات ہیں، ان میں سے ایک برا واقعہ یہ تھا کہ جو ہم نے مناظر دیکھے تھے، جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا تھا، جو ٹی وی کی اسکرین پر ہمیں نظر آ رہا تھا، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فلم چل رہی تھی یا کوئی ایسا آرگنائز قسم کا، ارینج قسم کا یہ فوٹوگرافی ہو رہی تھی یا یہ چلایا جا رہا تھا۔ بہر ایک واقعہ تھا، جو ایک واقعہ نہیں، ایک واقعات کا ایک تسلسل تھا جو ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد جس طرف اشارہ بھی کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، وہ کیا ہوا، ریاست نے کیا کیا، ریاستی اداروں نے کیا کیا، یا چلیں انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز نے کیا کیا؟ ان کے سامنے 100 آدمی تھے، 500 آدمی تھے، 1000 آدمی تھے، 2000 آدمی، کوئی بھی تھے، گرفتار بھی ہوئے۔ گرفتار ہونے کے بعد کیا آپ نے فردن سب کی انویسٹیگیشن کی ہے؟ سب کی آپ نے فرد جرم تیار کی؟ سب کے فرد جرم کر کے آپ نے ان کے اوپر جو ہے ان کو انڈکٹ کیا اور کہا کہ جناب آپ نے یہ جرم سرزد کیا ہے؟ پھر اس کے بعد کیا ایسا ہوا ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ پروسیکیوشن میں چلے گئے ہوں؟ کیا وہ معاملہ ٹرائل تک پہنچا؟ کیا ٹرائل میں کورٹس کے اندر جا کر کسی نے آرگومنٹ کیا؟ کیا کراس ایگزامینیشن ہوا؟ کیا اس کے بعد جا کر یہ جو ایویڈنسز ہے ان کو جانچ پڑتال کی گئی اور کیا فیصلہ ہوا؟ یہ سب کچھ نہیں ہوا ہے۔ چند افراد پر جو ہے وہ انہوں نے انڈکٹمنٹ کیا گیا، چند افراد کو جو ہے ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی ہے، لیکن ابھی تک معاملات ہمارے سامنے، ہماری حد تک ہم نہیں جانتے کہ کہیں اور ہو رہا ہے، پردے کے پیچھے ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایسا سب کچھ نہیں ہوا ہے۔ اب یہ کہ واقعہ کیا تھا وہ غلط تھا، کوئی بھی شخص نہیں کہے گا کہ جناب اپنے ہی سیکورٹی ادارے کے اوپر آپ جو ہے وہ چڑھائی کر دیں یا چڑھ جائیں، یا ان کے یہاں پھر بڑے سوالات پھر بھی آئیں گے۔ ہم یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بہت اہم تھی، لیکن یہ سوال بھی تو ہے نا کہ وہاں سے کتنے فاصلے پر ہے سی سی پی او ہاؤس جو ہے لاہور کا، جہاں کور کمانڈر ہاؤس ہے، اس سے کتنے فاصلے پر ہے، جہاں پر رہائش گاہ ہے پولیس چیف کی، جو لاہور کا پولیس چیف ہے اس کی رہائش گاہ کتنی دور ہے؟ تو لاہور پولیس میں ویسے سوال کرتا ہوں کہ لاہور پولیس کیا کر رہی تھی جس کا کام تھا لا انفورسمنٹ کرنا؟ ہمارے ملک کے اتنے بڑے ادارے پر اٹیک ہو رہا ہے تو پولیس ایکٹیویٹ نہیں ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی یہ آرگنائز پلان سب کچھ تھا، ایسا بنایا گیا تھا، منصوبہ تھا، قطعاً نہیں تھا، یہ لاپرواہی تھی، غلطی تھی، یا وہ دم بخود رہ گئے یا کچھ بھی ہوا ہے، لیکن ذمہ داری اس حد تک پولیس کی ہے کہ پولیس کو کارروائی کرنی چاہیے تھی، نہیں کی، اور وہ بھی تھا۔ لیکن یہ کہ بطور سیاسی اقدام کے میں اس کو قطعاً نہیں مانوں گا کہ یہ سیاسی اقدام تھا، یہ غیر سیاسی اقدام تھا، یہ غلط اقدام تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس نے ان کی سیاست کو بہت پیچھے۔ اور حال ہی میں جو کوئی شہریار حافظ نے کہا کہ ہم صرف جو ہے وہ آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس سے بات کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج انہیں جواب مل گیا ہے کہ جناب آپ مذاکرات کرنے ہیں تو جاؤ سیاستدانوں سے۔ ٹھیک ہے، اگر ان کی جگہ پر میں ہوتا، آخری بات کر رہا ہوں میں، اگر ان کی جگہ پر میں ہوتا تو میں فوری طور پر سیاسی ڈائلاگ شروع کر دیتا۔ میں کہتا بحران میں آ گیا ہوں، میں پھنس گیا ہوں، اور ہمیں اپنے لیے ایک ویکیوم چاہیے ہے، ایک ایسا موقع چاہیے کہ ہم جائیں پھر اپنے آپ کو ریلیونٹ ثابت کریں، تو پھر جا کے سیاسی لوگوں سے مذاکرات کرنا گناہ نہیں ہوتا ہے، خطر نہیں ہوتا ہے، اور دنیا میں ہوا ہے جب جو ہے وہ چرچل اور اسٹالن ایک جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں، جب روزویلٹ اور اسٹالن ایک جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں، تو کون سی قیامت آ جاتی ہے اگر عمران خان جا کر نواز شریف کے ساتھ بیٹھ جائے یا آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھ جائے؟ کون سا گناہ آ جائے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔